میں بہت درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے علماء کی خدمت نہیں کی، ہم نے اپنے علماء کی ضرورتوں کو نہیں سمجھا. ہمارے مالدار مسجدوں میں عالیشان مسجدوں کے بنانے پر پیسہ خرچ کریں گے، ہمارے مالدار بڑے بڑے عالیشان گیٹ بنانے پر پیسہ خرچ کریں گے، ہمارے مالدار بہترین قالینیں مسجدوں میں لا کر بچھائیں گے، مسجدوں میں اے سی لگوائیں گے، مسجدوں میں بہترین مصلے رکھیں گے. لیکن وہ شخص جو پنج وقتہ نماز کی امامت کر رہا ہے، وہ شخص جو رات کے اندھیرے سے اٹھ کر پھر رات کی تاریکی تک محنت کر رہا ہے، وہ شخص جس کی تمنائیں ہیں، وہ شخص جس کے پہلو میں جس کے دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ شخص جس کے بیوی اور بچے ہیں، وہ شخص جس کے بچوں کی ضروریات ہیں، وہ شخص جو رات کو مسجد کے مصلے پر امامت کرتے ہوئے نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں تو ابھی نماز پڑھا رہا ہوں، رات کے وقت امامت کر رہا ہوں، صبح کو میرے بچوں کو کھانے کو کیا ملے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. جو شخص اس بے کسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہم نے آپ نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری مسجدوں میں حالت یہ ہے کہ مسجد کی محراب میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے بہترین اور قیمتی مصلا ہم نے بچھا دیا. اس کے سر کے اوپر جو پنکھا لگا ہوا ہے وہ بھی بہت قیمتی پنکھا ہے، اور پنکھے اور مصلے کے بیچ میں جو امام ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. مصلا بھی قیمتی ہے، پنکھا بھی قیمتی ہے، لیکن امام کی حالت غیر ہے.